پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے بھارتی الزامات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ خبر دیں گے آپ کو سید سے منیر کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی خالصتاً ناقص سیاسی کوشش ہے۔ ایسے بھارتی بیانات پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی ہے۔ جنگ میڈیا کی بیان بازی، فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں، یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، مضبوط اداروں اور قومی عزم سے جیتی جاتی ہیں۔ سانحہ لیاری پر ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھڑو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شاہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس پی سے تعینات۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ عمارت گرنے کا ذمہ دار ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پر ایکشن ہوگا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا کراچی کی 588 عمارتیں خطرناک قرار دی گئی ہیں، خستہ حال عمارتوں کو گرایا جائے گا۔ سانحہ لیاری میں ہلاک افراد کے لواحقین کو فکس 10-10 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا تھا سانحہ لیاری کے ذمہ داروں کا تعین کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے اطراف مزید 3 عمارتیں خالی کرا لی گئیں جسے آج گرایا جائے گا۔ دیگر 2 عمارتوں کا کمیٹی معائنہ کرے گی۔ مکینوں کا حکومت سے فوری متبادل جگہ دینے کا مطالبہ۔ ایف بی آئی نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کرا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آئی میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا انسانی مداخلت کم ہونے سے نظام مؤثر ہوگا، شفافیت آئے گی، وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ ملک مشکل دور سے نکل آیا، مہنگائی کم ہوئی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا، ایکسچینج ریٹ بھی مستحکم رہا۔ مارکیٹ سے ڈالر خرید کر زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں اسٹیٹ بینک اور حکومت نے معاشی استحکام کے لیے سخت اقدامات کیے۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے انٹر بینک مارکیٹ میں مداخلت کا ڈیٹا شائع کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,33,000 کی سطح عبور کر لی۔ مسائل کے حل کے لیے قوانین سخت کرنا ہوں گے، تجاوزات کے خاتمے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، نتائج نظر آئیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب، کہا کراچی سیف سٹی ہو گیا تو کرائم بہت نیچے آ جائے گا۔ شہر میں جرائم میں کمی کا کریڈٹ سندھ اور کراچی پولیس کو جاتا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخ رقم کر لی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,33,000 کی سطح عبور کر لی۔ 1421 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس بلند ترین سطح 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آئین کی دفعہ 62-63 کا مخالف ہوں، چاہیں تو انہیں نکال کر پھینک دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھایا میں ریفرنس بھجوا سکتا ہوں یا نہیں؟ میری رولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ پاناما کیس میں آصف سعید کھوسا کے فیصلے نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا۔ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن اراکین کی نااہلی کے لیے ریفرنس کی حمایت کر دی، کہا اسپیکر اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کو بھیج سکتے ہیں۔ ہاؤس کے اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہیں، حلف کی پامالی پر اسپیکر کے پاس کسی بھی رکن کو معطل کرنے کے اختیارات ہیں۔ مخصوص نشستوں پر بحال اراکین اسمبلی کو معطلی کے عرصے کی تنخواہیں دینے کا فیصلہ۔ معطلی کا نوٹیفیکیشن ہوتے ہی اراکین کی تنخواہیں روک لی گئی تھی۔ مخصوص نشستوں پر 77 ارکان کو معطل کیا گیا تھا۔
نصیر آباد کے علاقے ڈھاڈر اور پہاڑی علاقوں میں شدید طوفانی بارش، متعدد دیہات زیرآب آ گئے۔ سنی ندی میں سیلابی ریلا رودی پل کا 10% حصہ بہا لے گیا، ایک گاڑی بھی بہہ گئی۔ 2 افراد کو مقامی لوگوں نے باحفاظت نکال لیا۔ اپر چترال کے گاؤں یوپو میں دریائے یارخون کا کٹاؤ، واحد رابطہ پل بھی دریا بڈ ہونے کا خطرہ۔ سوابی میں گدون کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہات کا سوابی سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ ہری پور میں مسلسل بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور قطر میں بے نتیجہ ختم۔ رائٹرز نے 2 فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا، اسرائیلی وفد کے پاس معاہدے تک پہنچنے کا مناسب اختیار نہیں تھا، یہی وجہ ہے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی معاہدہ رواں ہفتے ہو جائے گا۔ حماس کے ساتھ اس ہفتے معاہدہ طے پانے کے امکانات روشن ہیں، ممکن ہے کچھ یرغمالی بھی رہا ہو جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی صدر سے ملاقات کے لیے واشنگٹن روانہ، آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ نیتن یاہو کہتے ہیں حماس کو مکمل طور پر شکست دینے تک غزہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ۔ دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس کا سربراہی اجلاس ختم، نئی کرنسی کے اجرا کا فیصلہ پھر نہ ہو سکا۔ اسرائیل اور امریکہ کے نام یہ بغیر ایران پر حملوں کی مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا رکن ممالک غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی ٹیرف پر تنقید کرتے ہوئے کہا امریکہ کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی تجارتی اصولوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا چین ایک بہتر دنیا کی تعمیر اور عالمی گورننس کو فروغ دینے کے لیے برکس ممالک سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ جو ملک برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، چین نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اضافی ٹیرف کی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چین امریکہ سے کسی قسم کی محاذ آرائی کا خواہاں نہیں، ٹیکس اور تجارتی جنگوں میں کوئی نہیں جیتتا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور سبکی، برکس سربراہی اجلاس میں بھارت کو سفارتی دھچکا، پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی ایک اور بھارتی کوشش ناکام۔ سربراہ اجلاس میں بھارت نے پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام شامل کروانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رکن ممالک نے مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا گیا۔ پاکستان ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش کی تیاریاں، کھلاڑیوں نے کراچی میں رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹیم آفیشلز اور کوچز سے میٹنگ شیڈیول، ٹریننگ کیمپ کا باقاعدہ آغاز بدھ سے ہوگا جو 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ پاکستان ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ پہنچے گی۔ بنگلہ دیش میں 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے کے بعد پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز روانہ ہوگی۔ حارث رؤوف انفٹ، دورہ بنگلہ دیش کے لیے ٹیم میں شمولیت خطرے میں پڑ گئی۔ فاسٹ بالر امریکہ میں جاری لیگ میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے، آئندہ سیریز کے لیے ٹیم میں شرکت فٹنس سے مصروف۔ اور انڈر 18 ہاکی ایشین میں پاکستان کا دھماکےدار کھیل، چین میں جاری ایونٹ میں لگاتار دوسری کامیابی سمیتی، سری لنکا کو 1-2 نہیں 9-0 سے عبرتناک شکست دی۔ آسام حیدر نے 3 بار گیند جال میں پہنچائی، آصف اور عدیل نے 2-2 گول داغے۔ قومی ٹیم کا تیسرا مقابلہ کل بنگلہ دیش سے ہوگا۔